اب جو دوسرا سوال ہے وہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے. چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ خدا نے ابلیس کو شیطان خلق نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے شیطان بنا. لہٰذا جب شیطان بن گیا، خدا نے اس پہ لعنت بھیج دی، اپنی درگاہ سے اسے نکال دیا، بارگاہ سے نکال دیا. یہ تو ٹھیک، لیکن اسے مہلت کیوں دی کہ وہ شیطان آ کے خدا کے بندوں کو گمراہ کرے، سیدھے راستے سے ہٹا دے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، اس سوال کا جواب بھی متکلمین اور فلاسفہ نے دے دیا ہے. بہت سارے جوابات ہیں، لیکن میں یہاں پہ مختصر کرنا چاہوں گا. در حقیقت شیطان ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، یا یوں کہوں کہ وجود شیطان حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی اس کے موجود ہونے میں بھی ایک حکمت ہے. وہ کیا؟ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، جیسا کہ خدا نے علناً فرمایا، واضح فرمایا، انہ لکم عدو مبین، آپ کا کھلا دشمن ہے. جب شیطان ہمارا دشمن ہے تو گویا یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور اس کے وجود میں، اس کے ذات میں بہت ساری صلاحیات رکھی ہیں. طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، صلاحیات ہیں، استعدادات ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی ذات میں ہیں. اب دیکھیں، آپ کے پاس صلاحیت موجود ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے وجود میں. لیکن جب تک آپ کے سامنے کوئی چیلنج نہ آئے، کوئی دشمن نہ آئے، تب تک یہ صلاحیت نکھرتی نہیں ہے، یہ پروان نہیں چڑھتی. لہٰذا یہ جو شیطان ہے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. یہ چیلنج سبب ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی صلاحیات کو استعمال کریں، اپنی قدرت استعمال کریں، اپنی صلاحیت استعمال کریں، اپنی طاقت استعمال کریں. لہٰذا شیطان ایک کانٹے کی طرح ہے ہمارے لیے. جب یہ چپتا ہے تو ہم ہوش میں آتے ہیں، جو ہوش میں نہیں آتا وہ پھر غرق ہو جاتا ہے. اب یہ جو شیطان جب ہمارے مقابلے میں آتا ہے ایک چیلنج بن کر، تو ہم اپنی صلاحیات کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی صلاحیات کو جس قدر زیادہ استعمال کرتا ہے، اس قدر وہ تکامل اور رفعت کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس قدر معرفت کے درجات طے کرتا ہے. دیکھیں، شیطان ہمارے لیے ایک ضد ہے. ضد یعنی ہم ایک مخلوق ہیں، وہ ایک مخلوق ہے، آپس میں تضاد ہے، یعنی ضد ہیں. اور ضد کے لیے حسن ہے. یعنی کسی چیز کا حسن تب تک صحیح طرح واضح نہیں ہوتا، اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی جب تک اس کی ضد نہ ہو. جیسے رات اور دن ہے، ہمیں دن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، دن کی روشنی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک رات نہ ہو. اسی طرح ہمیں دولت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک غربت نہ ہو. دیکھیں، بہت ساری مثالیں ہیں. لہٰذا ضد کے لیے حسن کی حیثیت ہے، حسن کا سبب ہے. اسی وجہ سے خدا نے شیطان کو مہلت دی ہے. جاؤ، اگر تم میرے بندوں کو گمراہ کر سکتے ہو تو کرو. بس ایک فلسفہ شیطان کو مہلت دینے کا کہ شیطان ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ایک دشمن ہے، اور اسی کے وجود سے ہم اپنے جو ہے معرفت کے درجات طے کرتے ہیں، اپنی صلاحیات کو نکھارتے ہیں. ایک اور تازہ مثال دے دوں. دیکھیں، آج کل کے دور میں یہ کرونا وائرس سے، خدا سب کو اس سے بچائے، یہ کرونا وائرس ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. اسی وجہ سے دنیا کے تمام سائنٹسٹ دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی صلاحیات استعمال کر رہے ہیں، اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، اور تمام وسائل جو ہیں بروئے کال لا رہے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ چیلنج نہ ہوتا، یہ کرونا وائرس نہ ہوتا، تو آج ساری دنیا کے سائنسدان اتنی محنت کرتے.
دیکھیں یہ سائنسدان جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنی ہی ان کی صلاحیات اور ان کے وسائل بڑھتے جائیں گے، یعنی ترقی کریں گے، کمال تک پہنچ جائیں گے. اور جب جا کے یہ اس کا علاج ڈھونڈ نکالیں گے، یعنی ویکسین تیار کریں گے، تو یہ سائنسدان بہت زیادہ خوش ہوں گے. کیوں؟ اور ہمیں امید ہے اور یہ کام کریں گے. جب یہ کامیاب ہوں گے اس چیلنج کے مقابلے میں، ایک ویکسین تیار کریں گے، علاج دریافت کریں گے، تو یہ بہت خوش ہوں گے. کیوں؟ دیکھیں انہوں نے چیلنج کا مقابلہ کیا، انہوں نے اپنی صلاحیات کا اندازہ لگا دیا، انہوں نے ترقی کی، وہ کمال تک پہنچ گئے. اور یہ سب کچھ اس ایک کرونا وائرس کی وجہ سے. اور کس قدر انہوں نے محنت کی. اگر یہ نہ ہوتا تو جتنی محنت ایک سال کے اندر یہ سائنسدان کر رہے ہیں صرف اس چیلنج کی خاطر شاید نہ کرتے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے ہم بھی اپنی صلاحیات اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں. دیکھیں خدا عادل ہے، خدا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، تو اس کا بھی صلہ دے دیتا ہے. اگر آپ نے برا عمل کیا لیکن توبہ نہیں کی تو اس کی جزا بھی ملے گی. اب آئیں شیطان ابلیس کی طرف. جیسا کہ بیان کیا کہ ابلیس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، خدا کی اطاعت کی، اور خدا کے مقرب یعنی موجودات میں سے قرار پایا، ملائکہ میں سے قرار پایا. تو شیطان کو جب خدا نے کہا کہ آپ چلے جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جاؤ، تو شیطان کے پاس ابھی ایک بہانہ تو ہے نا. یہ کہہ سکتا ہے اے خدا، اے پروردگار، 6000 سال میں نے تمہاری عبادت کی ہے، جب کہ تم عادل ہو، کیا میری عبادت کا کوئی صلہ نہیں دو گے؟ تو تمہاری عدالت کہاں جائے گی؟ روایات میں ہے کہ خدا نے اپنی عدالت کے تحت یعنی تقاضائے عدالت کی وجہ سے شیطان کو مہلت دی. جاؤ تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے مہلت دو. کب تک مہلت دو؟ الی وقت معلوم، جیسا کہ قرآن میں ہے، ایک معلوم وقت تک مجھے مہلت دو. ہو سکتا ہے یہ قیامت تک ہو یا ظہور امام مہدی تک ہو، تفاسیر میں ہے. تو خدا نے کہا چلے جاؤ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مہلت دی، اور 6000 سال جب آپ نے عبادت کی اس کا صلہ میں نے دے دیا. اب جاؤ میرے بندوں کو تم گمراہ کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ خدا عادل ہے، اپنی عدالت کے مطابق شیطان یا ابلیس کے مطالبے کو مانا، یعنی اسے صلہ دیا، اسے جزا دی. تیسرا نقطہ، اب سوال یہ ہوتا ہے جب خدا نے اسے مہلت دی ہے، اجازت دی ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو گمراہ کرو، تو شیطان کو کتنی طاقت اور پاور دی؟ آیا انسان سے زیادہ طاقت دی شیطان کو تاکہ وہ شیطان انسان کو گمراہ کر سکے، یا نہیں انسان کی پاور شیطان سے زیادہ ہے؟ اب دیکھ لیں، صحیح طرح غور و فکر کریں، سوچ لیں اس نقطے پہ. اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کی طاقت اور پاور انسان کی طاقت اور پاور سے کم ہے، بلکہ بہت کم ہے. کیسے؟ اب دیکھیں شیطان کی طاقت کیا ہے، شیطان کی پاور کیا ہے. شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ انسان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈال سکتا ہے، ٹھیک، انہیں منحرف کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. لیکن شیطان زبردستی نہیں کر سکتا، زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا، یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ وسوسہ ہے، دل میں آ کے وسوسہ ڈال دے گا، دماغ میں وسوسہ ڈال دے گا، انسان کو مختلف خیالات میں ڈال دے گا، اور دنیا کو اس کے لیے مزین کر دے گا، یعنی بری چیزوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مزین کر دے گا. یعنی انسان کے برے اعمال کو شیطان اس کو اچھی صورت میں پیش کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس طاقت ہے. لیکن آئے انسان کی طاقت کیا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں انسان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے. اگر میں خلاصتاً کہوں تو انسان کے پاس 3 طاقتیں ہیں. سب سے پہلی طاقت خود ڈیوائن پاور ہے.
ڈیوائن پاور یعنی خود خدا کی طاقت ہے۔ خدا نے اپنے بندوں سے کیا کہا؟ اے میرے مخلص بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، اے میرے صابر بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری اطاعت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ توکل کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی جب خدا کسی کے ساتھ ہو تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی پاور تو خود خدا ہے۔ جب ہم اس درجے پہ اتریں گے، اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری طاقت انسان کی عقل ہے۔ خدا نے انسان کو ایک بہترین عقل سے نوازا ہے، بہترین نعمت سے نوازا ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں، اور اسی عقل کو رسول باطنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی رہنما ہے انسان کے لیے۔ انسان اپنا نفع اور نقصان عقل کے ذریعے پرکھ سکتا ہے کہ کس چیز میں میرا فائدہ ہے، کس چیز میں میرا نقصان ہے، کون سی چیز میں مصلحت ہے، کون سی چیز میں مفسدہ ہے، ضرر و نقصان ہے۔ تو انسان کی عقل جو ہے ایک میزان ہے اچھائی اور برائی کو تولنے کے لیے۔ اب اس سے بڑی طاقت اور اس سے بڑی پاور کیا ہونی چاہیے؟ اور یہی عقل ہے جس کے ذریعے سے انسان معرفت کے درجات طے کرتا ہے، کمال یا معرفت حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر وہ عقل میں استعمال نہ کروں یہ تو میری کمزوری ہے، اگر آپ استعمال نہ کریں یہ تو آپ کی سستی ہے، آپ کی کمزوری ہے۔ خدا نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون دیا جائے 2 لاکھ کا مثال کے طور پر، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، گیم سے کھیلتے ہیں، صرف گیم کھیلتے ہیں، اندر کوئی چیز یا ویڈیوز بناتے ہیں اور تصویریں نکالتے ہیں، اس کو اس سے صحیح استفادہ نہیں کرتے، یعنی حق کے استفادہ نہیں کرتے۔ کس کی کمزوری ہے؟ خود میری کمزوری ہے یا آپ کی کمزوری ہے؟ یہ عقل بھی خدا نے انسان کو دی ہے، جتنا آپ اس کو استعمال کرو گے اس قدر یہ پاور بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوتی، بڑھتی جائے گی، اور ہر نفع اور نقصان آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ اب مجھے جب پتہ چل گیا کہ میرا نقصان کس چیز میں ہے، میرا فائدہ کس چیز میں ہے، شیطان کی اطاعت کرنے میں نقصان ہے، خدا کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہے، اب میں جانتے ہوئے بھی اگر شیطان کے راستے پہ چلا جاؤں تو میں تو بیوقوف ہوا نا۔ اب میں خدا سے یہ سوال تو نہیں پوچھ سکتا کہ خدا آپ نے شیطان کو کیوں آزاد کیا ہے۔ خدا مجھ سے پوچھے گا جب میں نے تجھے عقل دی تھی، اتنی بڑی نعمت دی تھی، نفع نقصان آپ نے جان لیا تھا، غلط اور صحیح راستہ جب آپ نے جان لیا تھا تو پھر شیطان کے پیچھے کیوں چلا گیا؟ یہ ایک بالکل سادہ سی بات ہے۔ جب میں جانتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنے میں خدا کی نافرمانی ہے، شیطان کی اطاعت ہے، روزہ نہ رکھنے میں خدا کی نافرمانی ہے، شیطان کی اطاعت ہے، ٹھیک، نشہ نہ کرنے میں، غلط نشہ، شراب مثلا چرس وغیرہ نہ کرنے میں خدا کی اطاعت ہے، اور کرنے میں شیطان کی اطاعت ہے۔ اب میں خدا کی اطاعت چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خدا اجازت نہیں دیتا، میری عقل اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ میرے لیے نقصان ہے، میری قیامت کے لیے نقصان ہے۔ جانتے ہوئے بھی اس عقل کے باوجود میں سیدھا راستہ چھوڑ کے ٹیڑھے راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ بھائی قصور کس کا ہے؟ میرا یا شیطان کا یا خدا کا؟ نعوذ باللہ، یہ خود قصور میرا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے جس قدر میری رہنمائی کی تھی، مجھے نفع اور نقصان کے بارے میں بتا دیا تھا، سیدھا راستہ بتا دیا تھا، سیدھا عمل بتا دیا تھا، لیکن میں اسے چھوڑ کے غلط راستے پہ نکل پڑا، شیطان کی اطاعت کی، وسوسے کے پیچھے چلا گیا، اس زینت جو دنیاوی زینت ہے آخرت بھول کے اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ تو خود میری کمزوری ہوئی۔ اب میں خدا سے کیسے سوال کروں، اے خدا تم نے شیطان کو آزاد کیوں رکھا؟ تو اگر سے خدا پوچھے گا شیطان کو تو میں نے آزاد رکھا، لیکن اس کے مقابل میں آپ کو جو اتنی بڑی پاور دی تھی، ایک پاور تو میری ہے، خود ایک پاور تمہاری عقل کی ہے، اس کے باوجود آپ نے وہ پاور استعمال کیوں نہیں کی؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوئے؟ آپ شیطان کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ بھائی تمہارے سامنے 2 بندے ہیں، ایک آپ کا دوست ہے، ایک آپ کا دشمن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں دشمن کے ساتھ چلوں گا تو میرا انجام یہ ہوگا، اگر دوست کے ساتھ چلا جاؤں تو میرا انجام یہی ہوگا۔ اب آپ جانتے ہوئے بھی، عقل کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ دوست کے چھوڑ کے دشمن کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن ہو سکتا ہے آپ کو مال دے، دولت دے، لذات دے اور بہت ساری چیزیں دے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں۔ دوست شاید غریب ہو، ٹھیک، وہ چیزیں نہ دے سکے، تو آپ جانتے ہوئے بھی آپ اس دشمن کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہاں پہ قصوروار کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ خود میں ہوں، کہ میں نے سیدھا راستہ جانتے ہوئے بھی اپنا نفع و نقصان
نفع کو چھوڑ کے نقصان کو اختیار کیا. اور یہ دنیا میں ہم مسلمان اکثر یہی کام کرتے ہیں. سب کچھ جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کیا مانگا ہے، رسول اکرم نے ہم سے کیا مانگا ہے، دین ہم سے کیا مانگتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں. جاننے کے باوجود اس راستے کو چھوڑ کے ٹیڑھے راستے کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پہ شیطان خوش ہوتا ہے. یہ تو ہے عقل کی نعمت جسے پاور. یہاں تک میں نے 2 پاور سے بیان کی، ایک خدا کی پاور اور دوسری عقل کی پاور. تیسری جو پاور انسان کے پاس ہے وہ وحی کی پاور ہے. وحی یعنی انسان کو خدا نے صرف عقل نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ وحی بھی بھیجی ہے. اور 1,24,000 انبیاء جو انسانوں کے پاس آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ یہی وحی لے کر آئے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں. ہمارا نفع نقصان کیا ہے یہی بتانے کے لیے آئے ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے یہی بتانے کے لیے آئے ہیں. شیطانی راستہ کون سا ہے، رحمانی راستہ کون سا ہے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں. اور سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے. یہ وحی ہے. اور انبیاء نے ہماری صحیح طرح رہنمائی کی ہے ہر جہت سے، ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اور ہماری اخروی زندگی میں بھی سب کچھ بتا دیا، واضح کر دیا. لیکن اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے نظر انداز کر کے اس ایک شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہوں. قصوروار کون ہے؟ میں اور آپ ہو گئے. اب ہم کیسے خدا سے پوچھے خدایا تو نے شیطان کو خلق کیوں کیا، آپ نے شیطان کو آزاد کیوں چھوڑا؟ تو خدا کہے گا میرے بندو، جب میں تمہارے ساتھ تھا، جب میں نے تمہیں عقل عطا کی اتنی بڑی نعمت، اور اس کے ساتھ عقل کے ساتھ وہی بھی بیچ دی، 1,24,000 انبیاء بھی بیچ دیے، اتنی بڑی پاورز جب تمہارے ساتھ تھی، آپ سب چھوڑ کے اس ایک پاور کے ساتھ چلے گئے، اس شیطان مردود کے پیچھے چلے گئے. اب کیسے؟ مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہو. دیکھیں ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں. شیطان جو ہے، شیطان، خدا نے شیطان سے کہا شیطان تم میرے قریب بندوں پہ تسلط نہیں جما سکتا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین.